الحمد لله الذي تجلب النعم بطاعته والنقم بمعصيته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اٹھ اثر نو دہر کی حالات بدل ڈال، اٹھ اثر نو دہر کی حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے حالات بدل ڈال. پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو، پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو، آقائے و خدمت کے خطابات بدل ڈال. انتہائی واجب الاحترام قابل سر تقریب اساتذہ اکرام، معزز مہمانان گرامی، آج کی اس پروقار اور بارونق محفل میں جو موضوع میرے دامن سخن کی زینت ہے وہ ہے اسلام اور عصبیت. سامعین محترم، حق و باطل کی پرواہ کیے بغیر اپنی قوم اور اپنی وطن کی بے جا طرفداری کرنا عصبیت کہلاتا ہے. اگر آپ 1450 سالہ قبل کی اوراق تاریخ کی ورق گردانی کریں، ہدایت کے فروزاں ہونے سے پہلے پوری دنیا میں قومیت و عصبیت کا تاریخ اندھیرا افق پر سایہ پکڑ نظر آتا ہے، مگر دین اسلام کا آفتاب و مہتاب چاردان عالم میں جلوگر ہو کر شجر عصبیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے. استحصال عصبیت دین اسلام کی بنیادی اصولوں کا حصہ بن جاتا ہے. امام ابو بکر الجساس احکام القرآن میں رقم دراز ہے: ان التفرق المذموم المنہی عنہ فی آیت هو من اصول الدین والاسلام. عصبیت کا بنیادی عنصر حسب و نسب پر تفاخر کرنا ہے. عصبیت کا تعلق کبھی حسب و نسب سے ہوا کرتا ہے، کبھی مذہب و ملت سے ہوا کرتا ہے، کبھی علاقات و وطن سے ہوا کرتا ہے. شہرہ آفاق تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: الامور التي يفتخر بها في الدنيا فإن كانت كثيرة لكن النسب اعلاها. اپنی قوم سے محبت کا درس تعلموا من انسابکم ما تصلون به کی صورت میں خود اسلام کی حلقہ رحمت سے نکلا ہے، مگر کبھی الذی خلقکم من نفس واحدہ کہہ کر، کبھی ان اللہ لا يسألکم عن احسابکم ولا عن انسابکم یوم القیامت کہہ کر، کبھی لیتہین اقوام یفتخرون بآبائہم کہہ کر. نسبی عصبیت کا استحصال دامن اسلام سے وابستہ نظر آتا ہے. لیکن مسلمانوں یاد رکھو، امت مسلمہ کی اجتماعیت کو افتراق کے تنکوں میں بکھیرنے والی عصبیت مسلمانوں کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتی ہے. کفری طاقتوں نے ہر دور میں عصبیت کی آگ بھڑکا کر مسلمانوں کی عظیم جماعت کو ملک و وطن، رنگ و نسل، زبان و قبائل کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے باہم دست و گریبان کیا ہے. اسپین میں 800 سالہ اقتدار عصبیت کی نظر ہو گیا. افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کے بعد جگہ جگہ قومیت کی بھڑکنے والی آگ اسی عصبیت کی مرہون محنت تھی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صوبائیت اور لسانیت کے نام سے عصبیت کے بدبودار نعروں نے ملک کی فضا کو مسموم کر دیا ہے. لیکن آج سے 1450 سال سے انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے: امن العصبیت ان یحب الرجل قومه؟ قال لا ولكن من العصبیت ان ينصر الرجل قومه على ظلم. صاحب مفردات القرآن علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی علیہ ظلم کے معنی لکھتے ہیں: وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مرتبے سے ہٹا کر رکھنا ظلم کہلاتا ہے. توجہ کیجئے، انسانیت کا مرتبہ و مقام یہ ہے: کلکم بنو آدم وآدم من تراب. انسانیت کا مقام یہ ہے: ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ. اپنی انسانیت اور صوبائیت کا پرچار کرنا، انسانیت کو اس کے مرتبے سے ہٹا کر ظلم کا ارتکاب کرنا ہے. سامعین محترم، عصبیت کا ایک پہلو قبائلی صدا بلند کرنا ہے، مگر جب یہ پہلو
وَأَنَا بَيْنَ أَخِيرِكُمْ بَعْدَ أَنْ أَكْرَمَكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ کے ارشاد کرامی سے قبائلی عصبیت کو ختم کیا جاتا ہے۔ آج امت کے افتراق و انحطاط اور خلاف و زوال کی ایک وجہ عصبیت کی صدا کا پرچار کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی نظروں میں ایک دوسرے کا خون پانی سے زیادہ ارزاں نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی تحقیر و تزکیر اسی عصبیت کے قول مذموم سے وجود میں آتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں التفاخر بالاجسام تقتضی تکبرا واحتقار مسلم۔ اسلام کے ابر رحمت نے عصبیت کا وہ استحصال کیا ہے کہ اسلام نے بت توڑ دیے نسل و وطن کے، اسلام نے بت توڑ دیے نسل و وطن کے، یہ زہر خطرناک ہے، اس زہر سے پرہیز۔ اس منظر مقصد کی طرف مل کے چلے سب، پڑھتے ہوئے اقبال کا یہ قول دلاویز، معمار نرم باز بتعمیر جان خیز، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔